ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر امام رضا علیہ السلام کے لیے نذر فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من اول خلق الدنیا الى فنائها ومن اول الآخرة الى بقائها۔ فقال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات نایت محمد حاضرین گرامی قدر عزاداران امام رضا علیہ السلام، آج بہت غم اور قیامت کی تاریخ ہے کہ آج ایک حجت خدا ولی خدا مخلوق کے درمیان سے رخصت ہو گیا۔ حضرات دیکھیے، تاریخ ہمیشہ محتاج ہوتی ہے اپنے ریفرنس کا، مدرک کا۔ تاریخ ہسٹری کی کوئی بھی بات کہی جاتی ہے تو اس میں ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ کوئی بھی تاریخی بات کہہ رہے ہیں تو کوئی بھی پوچھ سکتا ہے یہ بات آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں، تو وہ اپنے مدرک ریفرنس کی محتاج ہوتی ہے۔ اور جو عالم تشیع کے اوپر، شیعت کے اوپر ظالمین وقت نے اول روز سے اور آج تک جو کچھ کیا ہے اس کے بیان کرنے کی مجال اس مجلس میں نہیں ہے، چونکہ یہ مجلس منسوب ہے امام رضا علیہ السلام سے۔ آپ مختلف مواقع پر اور مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں تاریخ کی کتابوں پر کہ اس قوم کے اوپر کون سا ستم نہیں ہے جو نہ گزرا ہو۔ یہ تو دعائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ تو قدرت کا وہ اعلان ہے کہ ہر دور میں ہم حق پسندوں کو اور حق پرستوں کو باقی رکھیں گے، چاہے دنیا والے کتنا ہی اسے مٹانے کی کوشش کریں۔ لہذا یہ جو شیعت آج چمک رہی ہے، اس کے اوپر جو ظلم ہوئے ہیں، اگر اس کا تاریخی
جائزہ کوئی لے تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس قوم کو تو صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے تھا، لیکن اس کا نہ مٹنا یہ خود اپنے آپ میں معجزہ ہے اور اس کی حقانیت کی دلیل ہے۔ تو اختلاف ہوتا ہے، لہذا تاریخ میں بھی اختلاف ہے، اور جو ہمارے علماء نے ان متعدد تاریخوں میں سے تاریخ منسوب کی ہے، ہمارے اس دور کے جو سب سے قوی محقق اور علامہ گزرے ہیں وہ علامہ سید ذیشان حیدر رضوی تابصرہ گزرے ہیں، اور انہوں نے بھی جو ان تک تحقیق آئی انہوں نے بھی یہی تاریخ نقل کی آپ کی شہادت کی، یعنی 23 ذی قعدہ علامہ ذیشان صاحب قبلہ نے نقل کی ہے۔ ایران میں 28 صفر منائی جاتی ہے۔ بہرحال یہ محققین کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ جب تک ہم تحقیق کے اس مرحلے میں نہ پہنچ جائیں کہ جہاں سے تحقیق کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اس وقت سے پہلے ہم اس میں کوئی کسی طرح کی گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو لہذا ہمارے ہندوستان میں یہ تاریخ مشہور اور معروف ہے، تو ہمارے یہاں اسی تاریخ میں امام کا یہ غم منایا جاتا ہے۔ عزیزو، امام رضا علیہ السلام آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام نجمہ ہے، آپ کی زوجہ کا نام سبیکہ ہے، آپ کے بیٹے امام محمد تقی جواد علیہ السلام ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگی اسی طرح سے جس طرح سے آپ کے جد امیر المومنین علی علیہ السلام کی زندگی ہے، جو افتخار میرے مولا کو ملے ہیں وہی افتخار اس وقت کے علی کو ملے ہیں، چاہے بچپنا ہو، چاہے جوانی ہو، چاہے وہ آخری ایام ہوں، اس حجت خدا نے وہی زندگی بسر کی ہے جو زندگی ایک ولی خدا، حجت خدا، کلمت اللہ بسر کرتا ہے، یعنی وہ افتخار کی زندگی، وہ کمالات کی زندگی۔ کوئی سا بھی مرحلہ آپ اٹھا لیں، علی علی نظر آئے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ دنیا کی بڑی بڑی بادشاہت، دنیا کے بڑے بڑے تخت آل محمد کے مقابلے میں جھک جاتے ہیں۔ وہ اور ہیں جو سروں پر حکومت کرتے ہیں، لیکن آل محمد علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں جو دلوں پر حکومت کرتی ہیں۔ ظالم نے اپنے سارے ہتھ کنڈے اپنائے کہ دنیا کو اس خاندان شرافت سے الگ کر دے، لیکن وہ ظالم نابود ہو گئے، لیکن آل محمد آج بھی مومنین کے دلوں میں زندہ ہے، اور اس طرح سے زندہ ہے کہ مومنین آج بھی جب پریشانی کا وقت آتا ہے، مشکل کا وقت آتا ہے، ادھر پریشانی آئی، مومن کی زبان سے یا علی نکلا، وہ پریشانی دور ہو گئی۔ اور پتہ ہے عزیزان گرامی، یہ آل محمد ظاہری طور پر دنیا سے گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے، قیامت کے بعد زندہ رہیں گے۔ صلوات پڑھ دیں بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ ملائکہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لوگ ملائکہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ ملائکہ فلاں کام کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں۔ ملائکہ کام مثلا ملک الموت کا کام موت دینا، ایک وقت میں کتنے لوگوں کو موت دیتا ہے ملک الموت؟ کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ بارش کا ملک
بارش برساتا ہے، کسی کو اعتراض، کوئی بارش کون برساتا؟ اللہ۔ اللہ خود فرما رہا کہ ہم نے ملک کے حوالے کر دیا، روح کو قبض کرنا ہم نے ملک کے حوالے کر دیا، کوئی اعتراض نہیں۔ تو اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو ملک کے قدرت رکھنے کے قائل ہیں وہ آل محمد کی قدرت کے کیسے منکر ہو جاتے ہیں۔ بعض جگہ یہ سننے میں آتا کہ صاحب ڈائریکٹ آل محمد علیہ السلام سے مت مانگیے، یہ بڑی افسوسناک خبر ہے کہ آل محمد علیہ السلام سے مت مانگیے۔ آل محمد علیہ السلام، کل مولانا نے بیان کیا تھا کہ یہ ملک شاگرد ہیں مولا کائنات کے، اور یہ پوری کائنات، اس میں ملک وما فیہا جو کچھ بھی ہے وہ سب آل محمد کے صدقے میں بنی ہے۔ عزیزان گرامی، جو شرف آل محمد علیہ السلام کو ملا ہے وہ اللہ کے بعد محمد و آل محمد کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کو وہ شرف نہیں ملا، اور نہ ہی وہ شرف مل سکتا ہے۔ ان کی عظمت، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو پہاڑوں سے محکم ہیں، یہ وہ نور ہیں جو آفتاب و مہتاب سے زیادہ نورانیت رکھتے ہیں، بلکہ آفتاب و مہتاب کو جو نور ملا ہے وہ ان کے صدقے میں نور ملا ہے۔ قرآن کی وہ آیات کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو خاشعا متصدعا، وہ چکنا چور ہو جاتا۔ پہاڑ میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ قرآن کے وزن کو برداشت کر سکے۔ تو عزیزان گرامی، پوری کائنات میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ قرآن کے وزن کو برداشت کر سکے۔ قرآن ہے امام صامت اور یہ ہے امام ناطق۔ قرآن ہے قرآن صامت، امام ہے قرآن ناطق۔ جب یہ پوری کائنات کا سنبل، اور پوری کائنات میں خاص طور سے زمین پر سب سے محکم چیز پہاڑ کو مانا جاتا ہے، اس پہاڑ میں یہ قدرت نہیں ہے کہ قرآن کے وزن کو برداشت کر سکے، تو پھر اللہ کی وہ تمام تجلیات، اللہ، قرآن کریم صرف اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم صرف اللہ کا ایک کلام ہے، لیکن آل محمد علیہ السلام صرف کلام نہیں ہے بلکہ وہ مظہر خداوند متعال ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کے تمام اوصاف آل محمد کے ذریعے سے نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ خلقت بھی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں عزیزان گرامی، یہ خلقت بھی اللہ کی مشیت تعلق رکھتی ہے، اللہ کی قدرت سے وجود میں آئی ہے، اور یہ ڈائریکٹ اس کائنات میں یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ اللہ کی اس قدرت کو برداشت کر لے، لہذا ایک واسطے کی ضرورت ہوئی، اور وہ واسطہ بنا آل محمد علیہ السلام کا نور۔ واسطہ بنا آل محمد و آل محمد علیہ السلام کا نور۔ اگر یہ نورانی ہستیاں نہ ہوتی تو عزیزان گرامی یہ کائنات وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نور سے ان انوار کو خلق کیا،
اور جب نہ زمین تھی، نہ زمان تھا، نہ مکان تھی، کوئی شے نہیں تھی، اس وقت یہ نورانی ہستیاں وجود رکھتی تھیں۔ مامون لعنت اللہ علیہ کے دربار میں ایک بے دین آ گیا۔ بے دین آنے کے بعد کچھ سوال کرتا ہے۔ اب یہ شہنشاہ حکومت تخت و تاج کے ساتھ ساری ملت کے سرمایہ کو لوٹنے کے ساتھ مالدار تو بنا بیٹھا ہے، حاکم تو بنا بیٹھا ہے، لیکن ایک بے دین کے سوالوں کا جواب نہیں دے پا رہا۔ اب بادشاہ یہ مامون لعنت اللہ علیہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے مفتیوں سے سوال کیا، درباری مفتی آئے، اس بے دین کا سوالوں کے جواب نہیں دے سکے۔ ایک مرتبہ سب نے یہی کہا کہ اگر اس کے سوالوں کا جواب دینا ہے تو کسی کو علی کے دروازے پر بھیجو، علی کے دروازے پر بھیجو۔ نمائندہ جاتا ہے کہ آپ کو بادشاہ نے طلب کیا ہے۔ علی کا بیٹا علی کے انداز میں نکلا، علی کا بیٹا علی کے انداز میں نکلا۔ جیسے ہی امام رضا علیہ السلام دربار میں آئے ہیں، سر پر امامہ رسول اللہ موجود ہے اور ہیبت علوی چہرے سے نمایاں ہو رہی ہے۔ امام حسن کا حسن جلوہ فگن ہے، ہیبت حسینی اور شجاعت حسینی نمایاں ہو رہی ہے۔ جیسے ہی امام رضا علیہ السلام دربار میں آ رہے ہیں، بادشاہ کا ارادہ یہ تھا، چونکہ بادشاہ خود کہتا ہے کہ میں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ یہ آئیں گے لیکن میں اٹھوں گا نہیں، لیکن جیسے ہی علی و فاطمہ کا نور نظر بادشاہ کے نزدیک آتا ہے، جس بادشاہ نے حکومت کر رکھی ہے ساری مملکت کے اوپر، وہی بادشاہ اپنے اوپر حکومت نہ کر سکا اور اقتدار علوی کے لیے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ صلوات پڑھنے محمد۔ پھر اپنے آس پاس والوں سے کہتا ہے یہ عجیب شخص ہے، میں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ میں استقبال نہیں کروں گا لیکن میں بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ جب بادشاہ کھڑا ہو گیا تو ارد گرد والے جتنے افراد تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ بادشاہ کہتا ہے یہ بے دین آیا ہے، اس کے سوالوں کا جواب دیجئے۔ امام نے فرمایا ارے تیرے پاس تو فتوے دینے والے بہت ہیں، ہر موقع پر فتویٰ دیتے ہیں، کیا انہوں نے جواب نہیں دیا؟ بادشاہ سے پہلے جو مفتی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا۔ اب بادشاہ کہتا ہے یہ اس بے دین کے سوالوں کے جواب نہیں دے پائے ہیں۔ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سوال خلق ہو جائے اور سوال کا جواب نہ ہو؟ اب وہ بادشاہ کہتا ہے آپ ہی جواب دے سکتے ہیں، ان کے بس کی نہیں ہے۔ تو بہرحال حاکم کو بھی یہ ماننا پڑا کہ تخت پر بیٹھ سکتے ہیں لیکن وارث علوم خدا کوئی اور ہی ہے۔ اب اس نے سوال کرنا شروع کیے۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے یہ بتائیے کہ آپ کا خدا کیسا ہے، آپ کا خدا کیسا ہے اور کہاں ہے؟ امام نے فرمایا تیرا سوال بالکل غلط ہے کہ بادشاہ کیسا اور خدا کیسا ہے۔ امام نے فرمایا خدا
نے ان تمام کیفیات کو خلق کیا ہے. کیفیات مخلوق خدا ہیں، لہذا اللہ وہ ہو جو کیفیات کو پیدا کرے. جو خود کیفیت میں منحصر ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. پھر کہتا خدا کہاں ہے؟ امام نے فرمایا وہ خدا نہیں ہو سکتا جو کسی جگہ آ جائے. یہ مخلوق کی شان ہے کہ اس کے لیے ایک جگہ چاہیے، لیکن خدا اس کا محتاج نہیں ہوتا، اس نے تو خود جگہوں کو خلق کیا ہے. ایک مرتبہ وہ کہتا پھر اچھا یہ بتائیے کہ خدا کی کیا دلیل ہے خدا موجود ہے؟ امام فرماتے ہیں خود تیرا وجود. کہا میرا وجود؟ کہاں خود تیرا وجود. کہا امام نے کہ تیرا وجود ہے، مگر تجھے اس بات پر قدرت نہیں ہے کہ تو تھوڑا لمبا ہو جائے یا تھوڑا چھوٹا ہو جائے. اللہ نے جیسا خلق کر دیا تو ویسا ہی ہو گیا. اس طرح سے سوالوں کے جواب امام دیتے رہے. آخر میں اس نے کہا کہ خلافت کا وارث یہی ہوگا جو میرے سوالوں کا جواب دے دے. ایک مرتبہ بھرے دربار میں تمام ملا موجود تھے، تمام مولوی موجود تھے، بادشاہ کا خزانہ موجود تھا، لیکن اعلان ولایت امیر المومنین علی علیہ السلام ہو رہا ہے کہ دنیا والے بادشاہ کسی کو بھی بنا لے، لیکن حق بادشاہ اس کو ہو جس کے پاس علم ہوگا، کمال ہوگا، عصمت ہوگی. صلوات پڑھ دیں محمد. یہ ہے امام. ہر دور میں امامت کا جلوہ روشن کیا ہے. امام خراسان تشریف لا رہے ہیں، امام محمل میں ہیں، اور استقبال کے لیے ایک بڑا مجمع خراسان میں آیا. لوگوں نے درخواست کی مولا اپنا جمال مبارک سے ہمیں زیارت کروائیے. ایک عرصہ گزر گیا ہے، ہم نے جمال محمدیہ و جمال علاویہ کو نہیں دیکھا ہے. امام نے محمل سے اپنے سر مبارک کو نکالا. جیسے ہی آپ نے اپنے چہرہ پر نور کو نکالا، ایک مرتبہ لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. سب مولا کی زیارت کرتے ہیں. زیارت کرنے کے بعد مجمع بے ساختہ کہتا ہے مولا ہم نے آپ کے جمال مبارک کی زیارت تو کر لی ہے، مولا کوئی حدیث بھی ارشاد فرما دیجئے. ایک مرتبہ مولا نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی توحید مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، لیکن وہ اپنے شرائط کے ساتھ، اور اس کی ایک شرط میں ہوں. جس نے اس شرط کو نہیں مانا اس نے گویا توحید کو نہیں مانا. بہرحال لوگوں نے اس مولا کی حدیث کو لکھا، اور لکھنے کے بعد یہ امام رضا علیہ السلام ہے. اور زمانہ آگے بڑھتا ہے. وہ زمانہ آیا عید کا دن، کیونکہ زیادہ وقت نہیں لینا ہے آپ کا. عید کا دن مامون نے آپ کی ولایت عہدی کے لیے کہا کہ آپ میرے ولی عہد بن جائیے. امام نے انکار کیا. جس طرح سے کل مولا کائنات ظاہری خلافت کا انکار کر رہے تھے، اسی طرح امام علی رضا علیہ السلام بھی ظاہری ولایت عہدی کا انکار کر رہے ہیں. لیکن بادشاہ کہتا آپ کو قبول کرنی پڑے گی. امام مجبور ہوئے. عید کا دن آیا، کہا
آپ نماز پڑھائیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ میرے ولی عہد بن گئے ہیں۔ اب چاہنے والے خوش ہو رہے ہیں کہ اب امام حکومت میں آ گئے ہیں، ہمارا بھی کچھ کام بن جائے گا۔ بنی عباس یوں خوش ہو رہے ہیں کہ جو ابھی تک زہد و تقوی کی باتیں کرتے تھے وہ بھی حکومت میں آ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ عید کا دن آیا، کہا نماز پڑھائیے گا۔ امام نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب اصرار ہوا امام نے کہا ٹھیک ہے میں نماز پڑھاؤں گا۔ امام نے اسی انداز علوی میں نماز کے لیے شرائط فراہم کیے۔ درباری لوگ آ گئے، چاہنے والے آ گئے، مولا نے جمال مبارک جیسے ہی باہر نکالا تکبیریں ہونے لگیں۔ ایک مرتبہ لوگوں میں ایک انقلاب آ گیا، لوگ رونے لگے۔ اب اطلاع پہنچتی ہے حاکم کو، بادشاہ کو، کہتا ہے کہ اگر یہی حالات رہے تو انقلاب آ جائے گا، لہذا بہتر یہ ہے کہ امام نماز نہ پڑھائیں۔ فوراً حکم آتا ہے کہ آپ کو زحمت ہوگی، آپ نماز نہیں پڑھائیے۔ یہی تو وجہ ہے کل جب علی کے پیچھے لوگوں نے نماز پڑھی تھی تو یہی کہا تھا آج ویسی نماز پڑھی جیسی رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ آج بھی لوگوں کو وہی عید یاد آ رہی ہے جو زمانہ رسول اللہ میں تھی، لہذا انکار کر دیا۔ یہ ہے امام رضا علیہ السلام۔ عزیزو، بڑی عظمت ہے امام کی۔ امام کی زیارت جو لوگ کر آئے ہیں اللہ ان کو دوبارہ یہ توفیق دے، اور جو ابھی جن کو یہ توفیق نہیں ملی ہے مولا ان سب کو توفیق دے، وہ امام کی زیارت کرنے جائیں۔ اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ جہاں پر بھی ہوں، جب ٹیکسی میں بیٹھیں تو ٹیکسی والے سے کہہ دینا کہ جب امام کی قبہ دکھائی دے، گنبد دکھائی دے تو ہمیں بتا دینا، خود انتظار میں رہنا کہ امام کی گنبد ہمیں دکھائی دے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جو بھی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے اور گنبد کو جیسے ہی دیکھے اس وقت کی اس کی 3 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اس وقت کی اس کی 3 حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ امام الرضا ہیں، یہ امام الرؤوف ہیں، یہ امام سلطان عجم و عرب ہیں۔ بہت بڑا مولا ہے، یہ غریب ہے لیکن آج سب سے مالداروں کی طرح سے اس کا روزہ ہے۔ عزیز و امام رضا ہے، ہر جانے والی جو بھی اپنا قرض لے کر کے جاتا ہے امام کے یہاں اس کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کا ایک واقعہ ہے، ایک عالم دین زیارت کرنے کے لیے مشہد گئے۔ بہت عالم دین بھی تھے، اس کے ساتھ وہ بزنس بھی کرتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی بزنس بالکل فیل ہو گئی، یعنی وہ مقروض ہو گئے، بینک کا ان کے اوپر بہت، اس زمانے کے یہ 400 ملین تومان کی بات ہے، تو مقروض ہو گئے وہ، اب ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ آخر کار ان کی زوجہ نے جو کچھ اس کے پاس تھا اتنا پیسہ دیا کہ وہ کہ زیارت کے لیے جا سکتے تھے، وہ پیسہ لے کر کے زیارت کے لیے گئے۔ اتفاق سے کیا ہوا، ان کی جیب کٹ گئی، کہیں پیسے گر گئے، انہیں بڑا ملال ہوا کہ مولا میں تو آپ کے پاس اپنے حالات سنوارنے کے لیے آیا تھا، لیکن میرے پاس جو کچھ تھا وہ بھی چلا گیا، میں بہت پریشان ہوں۔ اب یہ مولا سے استغاثہ کرتے ہیں اور مولا سے ایک طرح سے شکایت بھی کرتے ہیں کہ مولا میں تو آپ کے بھروسے پر آیا تھا، مجھے کیا پتا تھا ایسا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے وہاں کے ایک نگر نگم کہیے آپ ہندی میں، اس کو فون کیا کہ میں ایک ایسے زائر آیا تھا
بڑی ہمت کی، کسی سے مانگنے کی ہمت نہیں پڑی کہ کسی سے مانگ لیں کہ اس کے ذریعے سے کچھ کھا پی لیں، نہیں، کسی سے نہیں کہا۔ میں ایک سکہ ان کی جیب میں رہ گیا تھا جس سے وہ ٹیلی فون کر سکتے تھے، پہلے وہ سکہ ڈال کر کے ٹیلی فون ہوتا تھا، تو انہوں نے وہ سکہ ڈالا اور ٹیلی فون کر کے وہاں کے نگر نگم کو فون کر دیا کہ بھائی میں ایک ظاہر آیا تھا، اگر ہو سکے مجھے کچھ دے دیجئے۔ بڑی ہمت سے انہوں نے یہ بات کہی۔ تو انہوں نے کہا یہ بتائیے آپ کہاں ہو، یہ بتائیے آپ کہاں ہو؟ تو وہاں پر امام کے روضے کے پاس ایک فلکہ آب ہے، یعنی فوارے کا چوراہا۔ کہا میں فلاں جگہ پر کھڑا ہوا ہوں ابھی، تو انہوں نے کہا وہیں رہنا، میں آتا ہوں۔ اس نے کہا میں آتا ہوں۔ اب یہ انتظار کر رہے ہیں، اس نے جو ایک ٹائم دیا تھا اس ٹائم تک وہ نہیں پہنچا، تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید اس نے بھی ہمیں اس وقت میں دھوکہ دیا ہے۔ بہرحال یہ کھڑے رہے کہ بھائی کہا ہے تو تھوڑا انتظار بھی کر لیں۔ تو دیکھا اس شخص نے آ کر کے نے جیسے حالات بتائے تھے کہ میں ایسا ایسا ہوں، فلاں جگہ ہوں، جا کر کے مل لیتا، اور ایک گاڑی لے کر کے آتا ہے کہ آئیے گاڑی میں بیٹھیے اور چلیے میرے ساتھ۔ اس نے انہیں مہمان بنایا اور بہت عمدہ ان کو کھانا دیا۔ انہوں نے کہا بہت شکریہ۔ تو اس کے بعد وہ انہیں 700 ملین تومان دیتا ہے، وہ شخص 700 ملین تومان۔ کہا نہیں بھائی مجھے تو اتنا دے دو کہ میں کرائے سے چلا جاؤں، یہ تم اتنا کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ رات میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ امام موسیٰ رضا علیہ السلام آئے ہیں اور آنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ تو نے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کو تو نبھا نہیں رہا ہے۔ اس سے اپنا وعدہ یاد آیا۔ وعدہ اس کا کیا تھا؟ اس کا وعدہ یہ تھا کہ اس کے بچے کو کینسر ہو گیا تھا اور وہ کینسر کہیں پر بھی اس کا علاج نہیں ہو رہا تھا۔ لندن تک میں اس نے دکھایا لیکن وہاں پر بھی اس کا علاج نہیں ہوا۔ جب سب جگہ سے یہ پریشان ہو کر کے اور مایوس ہو کر کے بیٹھ گیا تو ایک کسی نے کہا کہ کیا تجھ کو دعا کرنی نہیں آتی؟ عجیب، بڑا عجیب جملہ ہے یہ، ہمارے لیے درس کا جملہ ہے۔ وہ کہا کیا تجھ کو دعا کرنی نہیں آتی؟ جا کر کے دعا کر، تیرا بیٹا صحیح ہو جائے گا۔ ایک ہی بیٹا تھا اس کے صرف، تیرا بیٹا صحیح ہو جائے گا۔ اس نے امام رضا علیہ السلام کے یہاں آیا اور آنے کے بعد یہ نذر کی، مولا اگر میرا یہ اکلوتا بیٹا ہے، میں لندن سے مایوس ہو کر کے آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اگر آپ نے میرے بیٹے، میں آپ کے زائر کا احترام کروں گا، آپ کے ظاہر کا احترام کروں گا۔ تو یہ اس کا وعدہ تھا۔ پھر امام اس سے کہتے ہیں دیکھ کل جو ہمارے یہاں ایک پریشان آنے والا ہے وہ 400 ملین کا مقروض ہے، اور جو کچھ تو ہماری طرف سے اس سے اپنی خوشی میں دینا چاہتا ہے وہ بھی دے دینا۔ اب یہ آنے کے بعد اس کا بڑا استقبال کرتا ہے۔ اس نے 700 ملین دیے، 400 اس کے قرض کے اور 300 ملین امام کی خوشی میں۔ دیکھیں یہ ہے امام جو ہمارے دلوں کے حالات کو جانتے ہیں، یہ ہے امام جو ہماری پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ لیکن ہاں عزیزان گرامی، اس سے زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ امام رؤوف ہے بہت۔ آج جو عالم ہے، آج ہماری مملکت جمہوریہ اسلامیہ ایران جن پابندیوں کو جھیل رہا ہے ظالمین کی طرف سے، یقین جانیے اگر وہ کوئی اور ملک ہوتا تو ابھی تک ختم ہو جاتا، لیکن یہ عنایت ہے اہل بیت علیہ السلام کی کہ آج بھی ایران اپنے اسی اقتدار کے ساتھ باقی ہے۔ ہاں عزیزو، یہ امام اسی طرح سے رؤوف ہیں اور ان کا ہی کرم ہے جو آج ہم زندہ ہیں، مگر خود ان اماموں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ہاں عزیزو، مصائب ہیں، مختصر ہیں،
مصائب ہیں مختصر ہیں لیکن بڑے جان خدا مسائل ہیں۔ مامون جب دیکھ رہا تھا کہ امام کی مقبولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس نے اپنے لیے انہیں رکاوٹ محسوس کیا تو چاہا کہ امام کا اس دنیا سے خاتمہ کر دے۔ امام کو بلواتا ہے مدینے سے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی امام کو لینے کے لیے اس کے کارندے پہنچتے ہیں، امام نے اپنے گھر کا بستر سمیٹ دیا۔ امام نے فرمایا جب میں جانے لگوں تب سب مل کر کے گریہ کرنا۔ ایک مرتبہ اہل خانہ نے پوچھا کہ یہ تو مناسب نہیں ہوتا کہ کوئی سفر پر جائے اور اس کے پیچھے گریہ کرے۔ امام نے فرمایا کہ میں ایسے سفر پر جا رہا ہوں کہ اب واپس آنے والا نہیں ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے یہ سوال بھی کیا یا نہیں کیا کہ حسین جب مقتل میں چلے تو بیویوں کو یہ حکم دیا تھا، اے بیویوں جب تک میں زندہ ہوں رونا نہیں ہے، لیکن اب امام آپ جا رہے ہیں تو رونے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ الغرض امام کو لے جایا گیا، اس کے بعد بھی امام کو سکون سے نہیں رکھا گیا۔ ارے امام یا کو تنہا لے جائے گئے، امام زندان میں ہے، اس کے بعد امام کو ولی عہد ملتی ہے، اس کے بعد امام کے اوپر ظلم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابن اقسم ہے، امام کو دربار میں ماموم نے بلایا، بلانے کے بعد دو انگوروں کے لیے بہت اصرار کرتا ہے، امام منع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کیوں انگور بہت عمدہ والے ہیں، آپ کیوں تناول نہیں فرماتے؟ آپ کو یہ انگور کھانے پڑیں گے۔ امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام نے ایک یا دو انگور اٹھائے، اٹھانے کے بعد امام نے دہن مبارک میں رکھے، امام چلنے لگے۔ ایک مرتبہ ماموم کہتا ہے ارے آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا جہاں تو نے بھیجا ہے اب میں وہاں جا رہا ہوں۔ عزیزوں زہر تاریخ میں ہمارے کئی اماموں کو دیا گیا، زہر بھری ضربت مولا کائنات کے سر پر لگی، لیکن امام اس کے باوجود بھی 2 دن تک زندہ تھے۔ امام کے لیے خود کتنا زہر تھا آپ کو پتا ہے کہ جب اس نے طبیب نے ارے بکرا ذبح کرایا، اس کی ایک نش ڈال کر کے امام کے فرقے میں ڈالی تھی، وہ جھلس گئی تھی، اس نے کہہ دیا تھا اب مداوا بڑی مشکل ہے۔ اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی امام 2 دن باقی رہے۔ امام حسن کا زہر بڑا سخت تھا، آپ کو الٹیاں ہوئی تھی، لیکن امام حسن اس کے باوجود 3 دن زندہ رہے۔ مجھے نہیں معلوم امام رضا علیہ السلام کا 2 انگوروں میں کتنا سخت زہر تھا۔ ابن اقسم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امام نے جیسے ہی یہ 2 انگور کھائے اور کھانے کے بعد امام مامون کے دربار سے اپنے گھر تک جا رہے ہیں، امام 50 مرتبہ راستے میں بیٹھے، کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں۔
اللہ اکبر، نہیں معلوم کتنا شدید یہ زہر تھا۔ امام اپنے حجرے میں پہنچنے کے بعد اب امام کا کیا عالم ہے؟ امام نے اپنے حجرے کے بستر کو سمیٹ دیا۔ ایک مرتبہ وہاں پر جو موجود افراد ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے اپنے بستر کو کیوں سمیٹ دیا؟ امام فرماتے ہیں کہ مجھے سکون نہیں ملتا۔ ارے تاریخ لکھتی ہے امام کبھی زمین پر اس کروٹ رخ کرتے تھے، کبھی اس کروٹ رخ کرتے تھے۔ امام کو کسی بھی طرح سے سکون نہیں ملتا تھا۔ ایک مرتبہ امام یہی فرماتے تھے ہر کروٹ پر، آئینہ ولدی، آئینہ ابنی، میرا بیٹا کہاں، میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ ابن اقسم کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک خیمہ لگا، خیمے میں غسل کی آواز آ رہی ہے، کفن دینے کی آواز آ رہی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ دروازہ اپنا آپ کھل گیا، ارے جنازہ چلا، بادشاہ نے اعلان کرا دیا ولی عہد کا جنازہ ہے، سب شرکت کرے۔ خراسان کی خواتین نے اپنے شوہروں سے کہا ہم اپنا مہریہ بادشاہ کو دے دیں گے، لیکن ایسا نہ ہو ابن فاطمہ مظلومانہ اس دنیا سے چلا جائے، ہم امام کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ ارے مجمع آیا، شان سے جنازہ اٹھا، میں کہوں گا مولا آپ کو زہر دیا ہے لیکن آپ کا جنازہ شان سے اٹھ رہا ہے۔ غریب کربلا، جنازہ اٹھا، لوگوں نے دیکھا، اعجاز کے ذریعے سے امام جواد آئے، نماز جنازہ پڑھی۔ ہارون کے قبر کی برابر ایک قبر خودی ملی، اس قبر میں دفن کر دیا گیا، قبر اپنا آپ بند ہو گئی۔ ارے فاطمہ کا پسر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن ہائے وہ غریب کربلا، کوئی نہ تھا جو غسل دیتا، کوئی نہ تھا جو کفن دیتا۔ امام کا لاشا 3 دنوں تک زمین کربلا پر بغیر غسل و کفن کے پڑا رہا۔ الا لعنت اللہ علی محمد۔